کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے دوست بھی ہیں، بلکہ سب سے پہلے ہمارے مدرسے کے شاگرد بھی ہیں، اب تو ماشاءاللہ بہت بڑے عالم اور قاری ہیں، شیخ عبد المالک مسجد خیاط میں، اور میرے رضائی بھائی بھی، ان کی بیوی 2 دن سے اسپتال میں ہیں اور شاید ان کے دل کا آپریشن ہوگا، تو اس لیے سب حضرات دعا کریں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، کیونکہ ان کے بڑے خدمات ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ تمام بھائی کاری ہیں اور سب اپنے اپنے مقام پر بڑے خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خود ذاتی طور پر 2-3 تکلیفیں ہیں، اسی کے لیے آج میں اسپتال میں بھی گیا تھا، اور اسی کے لیے شاید مجھے کل جانا پڑے گا کہ وہ نہار منہ تقریباً 12 گھنٹے کے بھوکا رہنے کے بعد وہ بلڈ لیں گے، تحلیل کریں گے تاکہ صحیح پتہ چل سکے۔ تو آپ حضرات سے صرف ایک ہی درخواست ہے، خصوصی طور پر جہاں جہاں میری آواز پہنچے تو دعا کر لیں کہ اللہ کرے وہ نتیجے صحیح ہوں، اور اللہ مجھے صحت عافیت کے ساتھ اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صرف مجھے آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر چیز، لیکن دعا کا محتاج ہوں۔ اللہ عالم۔ مرنے کے بعد تیسرے دن جو قل خوانی یا قرآن خوانی کرائی جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ اگر آپ نے ان کو ثواب پہنچانا ہے تو پہلے دن سے ان کی موت کے بعد سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ خاص طور پہ کہ یہ تیسرے دن ہوگا اور یہ 7 جمعراتیں ہوں گی اور یہ 40واں ہوگا، یہ بھی نہ دن مقرر کرنے کا اختیار کسی کو نہیں، واسوا اللہ تعالیٰ۔ بہنیں ناصر، اللہ ان کو صحت بھی دے، بچوں کو اچھا مستقبل بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے۔ دعا کریں کہ اللہ جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں سب کو صالح بنائے اور دین پہ چلائے، اور اللہ ان کو اس دنیاوی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ میرا حافظہ کمزور ہے تو یا کبھی یا بتین اللہ کے نام ہے، ہر نماز کے بعد ہاتھ سر پہ رکھ کے 11 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک بچی کی عمر 16 سال ہے اور بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ اس کو کینسر کا، نام سے بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جاہلوں کی بات ہے کہ نام تبدیل کرو، نام تبدیل کرو۔ نام تبدیل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل بے وقوفی ہے، نام کے کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اور میں نے پہلے بتایا ہوا ہے وہ آیت مبارک جو کینسر کی علاج کے لیے ہے کہ اللہ نے لا کاشف الا سورۃ النجم کی آخر ہے، لیس لها من دون اللہ کاشفہ۔ اگر گیس کی بیماری ہے اور وضو کرنے کے بعد گیس کی حاجت ہوتی ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ مثلا مغرب کو جو وضو کرو گے عشاء تک پڑھتے رہو چاہے گیس خارج ہو، عشاء کے لیے پھر وضو۔ کہتے ہیں کہ حرم میں فجر کی نماز میں یہاں دیکھا ہے کہ ائمہ سیدھا کر دیتے ہیں، قرآن کی سورت پڑھتے ہیں جس میں سیدھا اور سیدھا نہیں کریں گے نماز کیسے ہوگی؟ تو یہ آپ کو چاہیے کہ آپ غور کریں، آپ سمجھیں۔ بہرحال گھر میں تصویریں لگی ہوں اور نماز میں تصویریں سامنے ہوں تو نماز نہیں ہوتی، ان کو فوراً الٹ دیا جائے یا کسی دوسرے کمرے میں جا کے نماز پڑھے۔ میرے چچا ہیں، ان کے گردے فیل ہو گئے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت فدا الرحمن درخواستی رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا جو مشن ہے اور مدارس ہیں
اللہ ان کی اولاد کو چلانے کی اور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نچلا احرام جو ہے وہ ناف سے اوپر باندھنا چاہیے، کیونکہ اگر ناف سے نیچے باندھو گے اور ناف سے چاہے 2 انگشت کے برابر بھی جگہ نظر آئے گی، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا، کیونکہ وہ تو عورت ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اگر ہوٹل کے کمرے سے آدمی غسل کر کے چادریں باندھ کے مسجد عائشہ چلا جائے، وہاں 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے آ جائے، عمرہ کرے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ وہاں غسل کرے۔ حرم شریف میں اللہ کے کعبے کی تصویر تو رو لیکن بندوں کی نہ رو۔ مسجد نبوی میں زیادہ درود شریف پڑھے، لیکن جب حضور پاک کے مواجہ شریف میں جائے اور کھڑے ہوں تو ادب سے پھر آپ خطاب سے سلام پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر آگے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، پھر اور تھوڑا آگے جا کے رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ اگر 2 طواف اکٹھے کر لیں اور بعد میں ہم 2 رکعت پڑھیں وہ بھی جائز ہے۔ والد صاحب کی قبر پر آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھ کر بھی ان کے لیے قرآن پڑھ کے ثواب بخش سکتے ہیں۔ ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا، قبر پہ آپ ہوں گے تو کوئی آپ خود پکڑوائیں گے ان کو ثواب؟ 10 سال پہلے والے عمرے میں نے حلق نہیں کیا تھا، ٹک لگائے، بہرحال جو ہونا تھا اللہ قبول فرمائے، اللہ توفیق دے دو، دم دے دو۔ بہرحال شیعہ کے بارے میں جب کوئی بات آتی ہے، سوال آتا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں، بلا وجہ تو نہیں بتایا جاتا نا۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہمارے بھی سلام علیکم، کہہ سکتے ہو کہ السلام علیکہ وعلی من اوصانی واستوصانی السلام منہم۔ میں نے جرابیں پہن کے عمرے کا طواف کیا ہے، بہرحال جرابیں پہن کے آپ کو طواف نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا ہے 10-15 ریال خیرات کر دو۔ میرا گھر مسجد سے تھوڑا دور ہے، میرے بھائی نماز نہیں پڑھتے، میری 2 بچے، تو آپ خود جماعت کر لیا کریں گھر میں تاکہ ان کو بھی آہستہ آہستہ نماز کی عادت ہو جائے۔ اگر مدینہ منورہ سے ایک لڑکی عورت آئی ہے، اس کو حیض تھا، 25 تاریخ کو دیکھا تو وہ صاف ہو چکی تھی، اس نے غسل کیا، لیکن کیا جتنے دن کی عادت تھی وہ دن پورے ہو گئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ اس کی عادت تھی مثلا 8 دن، ابھی 7 گزرے تھے، تو پھر وہ نہیں کر سکتی تھی عمرہ۔ اگر کیا ہے جو غلطی کی ہے وہ دم ادا کرے، اگر اس کے دن مکمل پورے ہو گئے تھے پھر داغ لگا تو پھر کوئی دم نہیں۔